بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، گورنر راج یا ایک پارلیمانی نظام یا عدلیہ، یعنی پنجاب کی تقدیر کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں، پہلے میں دو اہم امور ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی میں ایک 10 نشستیں ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کے پوری معیشت اور پوری سیاست کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ناظرین، جس طرح سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہدایات پر سپریم کورٹ کی طرف سے پارلیمانی لیڈر سے متعلق جاری کیے جانے والے فیصلے نے ایک ملک کی جو ہے وہ پارلیمانی سیاست کو، یا مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک سیاسی نظام کے ڈھانچے کو بدل کے اور ہلا کے رکھ دیا۔ اسی طرح اور انہی دو چیزوں نے، یعنی انہی دو اہم معاملات نے، یعنی ان دو نشستوں نے اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے پنجاب میں ہیجان کی سی کیفیت برپا کر رکھی ہے اور ہر طرف تشویش پائی جا رہی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے یا پھر جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہے، یعنی یا پھر یوں کہیں کہ سیاسی اور معاشی بحران مکس ہو گیا ہے، اور اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب معاملات عدالت کی طرف جائیں گے، یا پارلیمنٹ اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرے گی، یا پھر گورنر راج کا نفاذ ہوگا۔ تاہم یہ تمام امور اس وقت زیر غور ہیں۔ اس وقت تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کی طرف سے صدر مملکت کو ایک لیٹر ارسال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس میں صدر مملکت کو گورنر کے مس کنڈکٹ سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گورنر کو تبدیل کیا جائے۔ ناظرین، یہاں پر جو ہے وہ آرٹیکل 130 کا سب سیکشن 7 کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسپیکر کی رولنگ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور ہمیشہ سے اہمیت رہی بھی ہے، کیونکہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، اور اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ اس وقت آپ کی آنکھوں کے ساتھ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت تک مطلب جو صورتحال کلیئر نہیں ہے۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پوزیشن رات 12 بجے تک کلیئر ہوگی، کیونکہ 12 بجے ہی دیکھا جائے گا کہ 12 بجے تک اپنا پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ ناظرین، فواد چودھری کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ ان کو 190 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے، جبکہ جو ہے وہ اپنا پرویز الہی کی طرف سے یا مونس الہی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انہیں 188 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن اگر 190 اور 188 اراکین اسمبلی کی حمایت آپ لوگوں کو حاصل ہے تو پھر اجلاس سے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر اجلاس میں یعنی ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں معاملہ کی مذائقہ کیا ہے؟ مطلب اگر اجلاس جاری تھا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع ہو چکا تھا تو پھر اجلاس آج کنٹینیو کیوں نہیں رکھا گیا؟ بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ آج آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور اس رابطے میں نہ صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بلکہ دیگر آئینی جو معاملات ہیں جو امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں ان پر بھی تفصیل سے غور کیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آج 4 بجے کا ٹائم تھا کہ جس طرح گورنر نے جو ایڈوائس جاری کی تھی اس پر عمل درآمد کے حوالے سے، تاہم جو ہے وہ 4 گزر گئے اور 5 بھی گزر گئے، اور ابھی 6 جس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں 6 بج رہے ہیں، تاہم جو ہے وہ اس کو اپنا وزیر اعلیٰ نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا۔ اسمبلی کا اسٹاف جا چکا ہے، اور اسمبلی کے ارد گرد موجود جو اپنا پولیس کی نفری تعینات کی گئی تھی وہ بھی چلی گئی ہے۔ ناظرین، جس طرح اپنا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صدر مملکت کو ایک خط لکھا ہے، اسی طرح کا ایک خط یا ایک ڈکلیریشن گورنر کی طرف سے آج روانہ کر دی جائے گی اپنا وزیر اعظم کو، جس میں کہا جائے گا کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اعتماد کا وہ جو ووٹ انہوں نے نہیں لیا، اور اراکین اسمبلی کے جو اکثریت ہے وہ کھو چکے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ وہاں پر
فی الحال عارضی طور پر گورنر راج نافذ کر دیا جائے یا پھر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، یعنی کوئی بھی آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دونوں طرف آئینی اور قانونی ماہرین موجود ہیں، اور ہر آئینی ماہر کے پاس اپنی آئین کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اور ہر قانونی ماہر جو ہے وہ ہر کسی کے پاس اپنا آئین ہے، اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اور اپنے آرٹیکلس ہیں، اپنی سیکشنز ہیں، اپنی سب سیکشنز ہیں۔ ایک ادھم سا مچا ہوا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ صرف ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اور پنجاب اسمبلی کی ان 10 نشستوں نے پورے ملک کی معیشت کا کھانا خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ پنجاب میں مطلب صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج عمران خان نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں خواتین اراکین اسمبلی کا اجلاس طلب کیا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے اس چیز پر ہنسی کیوں آئی، تو ظاہر ہنسنے کی وجہ بھی ہے۔ تو بہرحال آج عمران خان نے پنجاب اسمبلی کی خواتین اراکین اسمبلی ہیں ان کا ایک اجلاس طلب کیا تھا، جس میں خواتین جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے جو ہے وہ مطلب عمران خان کو بتایا کہ انہیں جو ہے وہ پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے اور انہیں دھمکایا جا رہا ہے۔ میری جو آفر والے لفظ کو نا غلط مت سمجھیے گا، اس آفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی وفاداری تبدیل کریں اور آپ دوسری طرف چلے جائیں۔ اس کا مطلب اس کا غلط مطلب مت لیجئے گا۔ تو ناظرین، صورتحال میں نے جس طرح کہا کہ انتہائی نازک اور انتہائی کشیدہ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کرٹیکل ہو رہی ہے۔ ناظرین، پنجاب کی صورتحال سے ہٹ کر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے خلاف، عمران خان سے متعلق، یعنی عمران خان کو جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بھی رعایات ملی ہوئی تھی اور جس طرح کی رعایات حاصل تھیں، ان تمام رعایات کو واپس لے لیا گیا ہے، اور اب وہ بھی ایک عام شہری کی طرح ہی ہوں گے۔ اور اگر اس نے جہاں جہاں قانون کو ہاتھ میں لیا اور جہاں جہاں اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اب اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اور رعایات کا سلسلہ ختم ہو چکا اور اب کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ وہی جو ہے وہ کیا جائے گا جس طرح عام شہریوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک کی جو بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال ہے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سول حکومت کے فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے۔ تو ناظرین، اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے فیصلے کرتی ہے یا جس طرح کا فیصلہ کیا ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، تو اس سے حالات مزید بہتر ہوں گے اور جو ہے وہ بہترین ہو جائیں گے، تاکہ دنیا کو بھی ایک میسج آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے۔ تو اس وقت جس طرح غیر یقینی کی صورتحال پھیلی ہوئی ہے اس طرح نہیں ہوگا اور صورتحال انڈر کنٹرول رہے گی۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج رات یا کل تک اہم گرفتاریوں کا سلسلہ بھی ممکن ہے، اور اس کے حوالے سے بھی فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے کون کون صورتحال کو بگاڑ سکتا ہے، کہاں کہاں صورتحال بگڑ سکتی ہے اور کہاں کہاں معاملات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ امکان موجود ہے کہ حکومت کی طرف مطلب ایک اہم گرفتاریاں کی جائیں گی، اور وہ جن کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں اور FIRs داخل ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔